کہ نعمت کا تغیر کیسے ہوتا ہے، نعمت کیسے بدلی جاتی ہے۔ بندہ جب گناہ میں مبتلا ہو جائے تو گویا وہ اللہ کی نعمتوں کو بدل رہا ہے گناہ کر کے۔ اور خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ملفوظات شریف میں آج کل پڑھ رہا ہوں، تو ان میں ایک بات میں نے 2-3 دن پہلے مطالعہ کی، آج صبح پھر فجر کے بعد اس کو میں نے پڑھا، دہرایا اس کو، اور وہ بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت انسان کی آنکھ میں رکھی ہے، ہر نعمت انسان کی آنکھ میں۔ یہ بہت قابل غور بات ہے۔ یہ آنکھ ہے نا، آنکھ یہ دل کا دروازہ ہے، یہ انسان کی فکر کا دروازہ ہے۔ اگر اس کی حفاظت ہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی حفاظت ہے۔ بے شمار نعمتیں اسی سے وابستہ ہیں، گرچہ وجود سے بھی نعمتیں وابستہ ہیں، لیکن آنکھ بہت اہم ہے۔ اور آپ اگر اس کو سمجھنا چاہیں کہ آنکھ کتنی اہم ہے تو آپ یہود و نصارہ کے طریقہ واردات پہ غور کریں کہ انہوں نے مسلمانوں کی آنکھوں کو بہکانے کے لیے ہی زیادہ سامان مہیا کیا۔ آپ کسی طرف بھی دیکھیں سمجھ رہے ہیں، دیکھیں گے کس چیز سے؟ آنکھ سے۔ تو انہوں نے آپ کے لیے آنکھ کے ذریعے سے ہی وہ سامان مہیا کیا ہے جس سے بہکنا بھی ہو، بھٹکنا بھی ہو، گمراہ ہونا بھی ہو، اور بہت کچھ۔ برائی کے بہت سارے راستے آنکھ کے ذریعے سے انسان تک پہنچتے ہیں۔ جب وہ راستے پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بدلنا شروع ہو جاتی ہیں، ان نعمتوں میں ہم تغیر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور الامان والحفیظ، اللہ کی پناہ ہے، اللہ کی پناہ ہے کہ یہود و نصارہ نے ہماری آنکھوں کو بہکانے کے لیے جو انویسٹمنٹ کی ہے وہ بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے، اور وہ اس چیز تک پہنچ گئے ہیں، ان کے تھنک ٹینکس بیٹھ کر جو فکر کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں بے حیائی کا تعلق چونکہ زیادہ آنکھ سے ہی ہے نا، تو اس بے حیائی کو مسلمانوں میں ترویج دینے کے لیے انہوں نے ہر دور کی ترقی کے اعتبار سے ٹیکنالوجی کو انہوں نے استعمال کیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان جب بیت المقدس کی فتح کے لیے آئے، سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں، تو کئی فتوحات شام ہوئی، کئی علاقے فتح ہوئے۔ اس وقت سیدنا فاروق اعظم کا دور تھا، تو ایک مقام ایسا بھی تھا کہ جہاں انہوں نے یہ چال چلی کہ وہ عیسائی سارے کے سارے جو تھے وہ ایک طرف ہو گئے، اور انہوں نے اپنی عورتوں کو بنا سنوار کر بازاروں میں کھڑا کر دیا کہ صحابہ کرام اور دیگر مسلمان آئیں گے تو جب یہ ان عورتوں کو دیکھیں گے تو ان عورتوں کو دیکھ کر ان کی آنکھیں خراب ہوں گی، پھر دل خراب ہوگا، یہ گناہ کی طرف میلان کریں گے اور ہم ان کو قابو کر لیں گے۔ لیکن حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مسلمانوں کے سالار تھے، پہلے آپ داخل ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کا ایک امین ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے، اور آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، آپ کو رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ داخل ہوئے تو آپ کی نگاہ، جس نے حضور کو دیکھا اس کی تو کیا شان ہے، اس کی پاکیزگی کی کیا شان ہے، آپ سمجھ گئے کہ آگے چال چلی ہوئی ہے،
تو آپ نے بلند آواز سے قرآن کریم پڑھا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ آپ نے قرآن کریم سورہ نور کی آیت پڑھی کہ مسلمان مردوں کو حکم دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرم کی چیزوں کی حفاظت کریں۔ آپ نے قرآن کا پیغام جو رسول اللہ سے سنا ہے وہ آپ نے پڑھ دیا۔ مسلمان کتنے عظیم تھے، سب نے اپنی نگاہوں کو جھکا لیا اور بازار سے گزر گئے، عورتوں کی طرف انہوں نے نگاہ ہی نہیں کی۔ جب وہ بازار سے گزر گئے، آپ نے آگے جا کر پوچھا تم نے بازار میں کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا حضور ہم نے تو بازار میں کچھ نہیں دیکھا، بس اللہ تعالیٰ نے اس تقویٰ اور پرہیزگاری کی برکت یہ نازل فرمائی کہ پھر وہ عیسائی مسلمانوں کے قابو آ گئے۔ انہوں نے اللہ کی نعمت کو بدلا نہیں۔ دیکھیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمان کی گہرائی دیکھیں آپ۔ آنکھ میں اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت رکھی ہے، اگر اس میں تغیر ہو جائے تو پھر زحمت بندے کا مقدر بننا شروع ہو جاتی ہے۔ اب میں بات کر رہا تھا کہ یہود و نصارہ کی سازش یہ اس دور میں اس طرح تھی، آہستہ آہستہ انہوں نے اس کو جاری رکھا۔ وہ بہت تیزی کے ساتھ مسلمانوں کی ذہن سازی کرتے رہے کہ ٹیکنالوجی کا دور آ رہا ہے، ٹیکنالوجی کا دور آ رہا ہے، 2021 آئے گا تو ٹیکنالوجی بہت عروج پر ہوگی، مثال کے طور پر یعنی 21ویں صدی آئے گی تو یہ باتیں ہم سن رہے تھے، 21ویں صدی ٹیکنالوجی کا دور ہوگا، اور ٹیکنالوجی کو انہوں نے ایک بت کی صورت میں مسلمانوں کے سامنے رکھ دیا۔ ہر بندہ ٹیکنالوجی کی بات کر رہا ہے، قرآن کی بات کرے نہ کرے، اسلام کی بات کرے نہ کرے، رسول اللہ کی حدیث کی بات کرے نہ کرے، شریعت کی بات کرے نہ کرے، وہ قرآن سے متاثر نہیں، حضور کے دین سے متاثر نہیں، وہ متاثر ہے تو ٹیکنالوجی سے متاثر۔ اس کے ذہن پہ ہر وقت ایک ہی بات سوار ہے کہ اس وقت ترقی کتنی ہو چکی ہے، ترقی کتنی ہو چکی ہے، اور میں اس ترقی کی دوڑ میں کہاں تک پہنچا ہوں۔ اپنے آپ کو بھی وہ دیکھتا ہے، تولتا ہے تو ترقی کے ترازو میں تولتا ہے، ایمان کے ترازو میں نہیں تولتا، تقوی کے ترازو میں نہیں تولتا، خشیت کے ترازو میں نہیں تولتا، باطنی پاکیزگی کے ترازو میں نہیں تولتا، وہ تولتا ہے اپنے آپ کو ترقی کے ترازو میں۔ اور پھر جب وہ دیکھتا ہے کہ ترقی کے ترازو میں تو میرا وزن بڑا کم ہے، پھر وہ حرام ذرائع اختیار کرے، الحاد کے ذرائع اختیار کرے، سیکولرزم کی طرف جائے، عملی طور پر کسی طرف بھی جائے، دین بیزاری کی باتیں کرنے لگ جائے، اور وہ ترقی کے نام پہ اپنے آپ کو تولتا رہتا ہے، لیکن ٹیکنالوجی تو بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کا وزن پھر کم ہی رہتا ہے۔ تو یہود و نصارہ نے ٹیکنالوجی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کے تغیر کے لیے استعمال کیا، اور پھر دیکھا ہم نے کہ وہ پہلے ٹی وی آ گیا تھا، پہلے پورے گاؤں میں ایک ٹی وی ہوتا تھا، پورے محلے میں ایک ٹی وی ہوتا تھا، سارے بچے اس میں جمع ہوتے تھے۔ وہ آفت آئی اور والدین کی ذہن سازی یہ ہو گئی، انہوں نے کہا وہ ہمارا بچہ تو کسی اور کے گھر جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگی یہ بات، پہلے کہتے ہمارا بچہ کسی اور کے گھر جاتا ہے، وہ وہاں جا کے ڈرامہ دیکھتا ہے، بس مجبوری میں ہم یہاں ٹی وی لے آئے۔ یہ بات پرانی ہے، یہ بات پرانی ہے، لیکن یہ بات ہمیں یاد ہے لوگ کہاں کرتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ ختم ہو گیا، اور پھر آہستہ آہستہ مزید ترقی ہو گئی، اور اس ترقی نے ایسے دن دکھائے کہ اب آپ دیکھیں خواجہ نظام الدین اولیاء آپ کا لقب ہے خواجہ محبوب الہی، محبوب الہی۔ آپ اتنی اسلام کی عظیم شخصیت ہیں۔ آج میں آپ کے ملفوظات جب پڑھ رہا تھا کتنا آپ کا علم تھا۔ آپ نے فرمایا کہ جن قوموں پر اللہ کا عذاب آیا ہے، سابقہ قومیں، ان کا ذکر آپ نے کیا تو آپ نے فرمایا 25 قسم کے جانوروں کی صورتوں میں اللہ نے ان کو بدلا ہے۔ 25 قسم کے جانوروں کی صورت میں بدلا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
تو خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ آنکھ میں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں رکھی ہیں، یہ نعمت کا ذریعہ۔ تو آپ کو میں عرض کر رہا تھا کہ یہود و نصارہ کی سازش دیکھتے 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 یہاں تک پہنچ گئی کہ انہوں نے ہماری آنکھ سے گناہ کو قریب تر کر دیا۔ ٹی وی کتنے فٹ کے فاصلے پہ ہوتا تھا؟ 2 فٹ 4 فٹ تو ہوتا تھا جی ایک کمرے میں، لیکن وہ انہوں نے کہاں تک پہنچا دیا؟ بالکل ہاتھ میں دے دیا کہ اب آپ کا اس کا فاصلہ 1 فٹ رہ گیا، 1.5 فٹ رہ گیا، بس آپ اس کو، اور یہ آنکھ متغیر ہوتی رہی ہوتی رہی ہوتی رہی، جبکہ اس آنکھ کی نعمت کا اگر استعمال سیدنا صدیق اکبر سے پوچھیں، سیدنا صدیق اکبر نے اس آنکھ کی نعمت کو دیکھیں نا، خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کی گہرائی کو آپ سمجھیں۔ آپ نے فرمایا ہر نعمت اس آنکھ کے ذریعے سے، تو آپ سیدنا صدیق اکبر سے پوچھیں، سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا کہ آپ کی ساری زندگی کی کمائی کیا ہے، آپ کی زندگی کی جو سب سے اہم نعمت ہے وہ کیا ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے کیا جواب دیا تھا؟ آپ نے کہا النظر الی، کیا فرمایا؟ ایک نگاہ، اس آنکھ کا ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا میری ساری زندگی کی کمائی۔ تو اب بتائیں حضور کی زیارت اس آنکھ سے کرنا، اللہ اکبر، یہ صدیق اکبر کی کمائی ہے، تو کیا معنی ہوا؟ خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی رحمۃ اللہ نے کتنی عظیم بات فرمائی کہ ساری نعمتیں اللہ نے اس آنکھ میں رکھی ہیں۔ بتائیں نا خلاصہ کیا ہے؟ رسول اللہ کی ذات۔ ساری نعمتوں کی اصل کیا ہے؟ حضور کی ذات۔ صدیق اکبر نے بھی اسی کو قرار دیا کہ اللہ نے جو نعمتیں صدیق اکبر کو دی ہیں، اسلام آپ سب سے پہلے لائے، حضور کے لیے مال خرچ کیا، کتنے صحابہ کو آزاد کرایا، اسلام کے لیے کتنے کام کیے، اور 2 سال چند ماہ جو خلافت آپ نے رسول اللہ کے بعد کی ہے، وہ تو آپ کے اسلام پر اتنے احسانات ہیں، اور حضور کی جو خدمت آپ نے کی، سب کچھ، لیکن کہتے کیا ہیں؟ النظر الی وجہ رسول اللہ۔ عزیز دوستو، یہ تربیت کی باتیں ہیں جو میں آپ حضرات سے عرض کر رہا ہوں، اور اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں۔ اللہ کرے کہ آپ کو خطاب کرنے سے پہلے میرے من کے اندر سیدنا صدیق اکبر کی برکت سے اس نظر کی پاکیزگی آ جائے۔ لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں ایک سوال میرے ذہن میں 2-3 دن سے اٹھا ہوا ہے، اور اس سوال کے لیے میں پریشان ہوں، اور سوچ رہا ہوں کہ وہ سوال لوگوں کے سامنے کروں، رکھوں یا نہ رکھوں۔ کبھی سوچتا ہوں رکھ دوں، کبھی سوچتا ہوں نہ رکھوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں، اور میں حقیقتاً میں نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا بھی مانگی ہے، اور میں ابھی بھی یہ دعا کرتا ہوں، اور میں بڑے ڈرتے ڈرتے یہ سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس سوچ اور فکر کی برکت سے ہی ہمیں پاک کر دے۔ وہ سوال یہ ہے کہ جب ہم قبر میں اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ہم عہد نامہ رکھتے ہیں، تبرکات رکھ دیتے ہیں، کسی کے پاس غلاف کعبہ ہو تو وہ رکھ دیتے ہیں، ہے نا، کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ مبارک شریف تھے، تو آپ نے کہا تھا کہ ان کو میری زبان کے نیچے رکھ دینا،
قبر میں، اس طرح صحابہ کرام نے رضوان نے بھی اور دیگر اکابرین امت نے اس پر عمل کیا، کیونکہ برکت ہوتی ہے نا۔ غلاف کعبہ وہ ہے جس پر تجلیات الہی، جس پر نزول ہوا بیت اللہ شریف پر، تو اس کی برکتیں اسے ملی ہیں، اس لیے اس کو مقدس قرار دیا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں جو سوال عرض کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں اپنے آپ سے یہ پوچھنا چاہیے، یہ جو ہمارے پاس موبائل فون ہے، یہ موبائل فون اگر تدفین کے وقت ہماری قبر میں رکھ دیا جائے تو یہ موبائل فون ہمارے لیے نجات کا سبب بنے گا یا یہ موبائل فون ہمارے لیے عذاب کا سبب بنے گا، پکڑ کا سبب بنے گا؟ سوال بڑا گہرا ہے، مشکل بھی ہے، اور من میں جھانکوں تو تنگ بھی کرتا ہے، کیونکہ اس موبائل فون سے گناہ کی تیزی، چاہے وہ زبان کے گناہ ہیں، چاہے وہ آنکھ کے گناہ ہیں، چاہے وہ دل کے گناہ ہیں، چاہے وہ ذہن کے گناہ ہیں، وہ تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ اس سے کلام کی بھی کثرت ہو گئی، باتوں کی بھی کثرت ہو گئی، بلکہ میں کہوں کہ بدتمیزی کی بھی کثرت ہو گئی، اور بہت سارے ایسے کام جس سے بندہ پہلے بچتا تھا وہ اب نہیں بچ رہا۔ اور بالخصوص اس نے حملہ جو کیا ہے نا وہ اس نعمت پر زیادہ کیا ہے، جب سے یہ آ گیا ٹچ اسکرین، اس نے اس نعمت پر جس کو اولیاء کرام نے کیا قرار دیا کہ یہ جو آنکھ ہے اس میں سب سے زیادہ نعمتیں اللہ نے رکھی ہیں، نعمتوں کا ذریعہ یہ ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر کے فرمان سے بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے بات رکھی، تو یہ سوال میرے ذہن میں آیا ہوا ہے کہ اگر میں مر جاؤں اور میری اولاد میرے ساتھ میرا موبائل فون بھی رکھ دے تو کیا ہوگا؟ بس یہ سوال ہے، اور یہ سوال اللہ کرے میرے ذہن پہ غالب آ جائے مزید، اور اللہ تبارک تعالی ہمیں اس کی ہر بچا لے۔ اگر کوئی خیر ہے تو اللہ ہمیں دے دے، ورنہ اللہ ہمیں اس سے بچا لے، جان چھوٹ جائے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ عطا فرمائے۔ یہ قرآن اللہ کا کلام، اللہ ہمیں موبائل فون سے زیادہ، صحابہ کہتے ہیں کہ جب قرآن کھلے تو ایسے ہے جیسے رسول اللہ کے چہرے کی زیارت ہو رہی ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم نے جب رسول اللہ کو آخری بار دیکھا تو ایسے لگا جیسے قرآن کا ورق کھلا ہوا۔ تو میں آج جمعہ کے دن دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے قریب کر دے، یہ زندگی سے یہ نحوست کم سے کم ہوتی جائے، کم سے کم ہوتی جائے، کم سے کم ہوتی جائے، اور اللہ کرے جب یہ نحوست ہی بننی ہو تو پھر ختم ہی ہو جائے۔ اگر اس سے کوئی خیر ہمارے دین میں ہو تو ٹھیک ہے، بات تو یہی ہے، بہانے بہت ہیں، بات اصل تو یہی ہے۔ اب بہانے بنانے پر جب میں آؤں گا تو میں کہوں گا جی میری ضرورت ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، وہ بڑی بہانے تو میں بناؤں گا، وہ میرا نفس اندر سے مجھے تنگ کرے گا اور کہے گا جی بہانے بناؤ، تو میں بہانے بناؤں گا۔ اور میں اس سلسلے میں یہ بات اپنے آپ پہ تسلیم کرتا ہوں کہ میں ہارا ہوا ہوں، یہ بازی ہم نہیں جیت سکے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل و کرم اور اپنی رحمت سے وہ فکر عطا کر دے جو پاک ہو، اور وہ نظر عطا کر دے جو پاک ہو، اس نعمت کا استعمال غلط نہ ہو، یہ بہت بڑی آفت ہے۔ تو آپ حضرات میرے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن کریم سے قریب کر دے۔
آمین تو کہہ دیں آپ۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن سے قریب کرے۔ اچھا، ایک کام یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ وزنوا اعمالکم قبل ان توزنوا، اپنے اعمال کو تولو اس سے پہلے کہ تمہارے اعمال کو تولا جائے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں اور آپ ایک ٹائم پیریڈ چیک کریں اپنا، کہ کتنے گھنٹے ہم موبائل کو دیتے ہیں اور کتنے گھنٹے اللہ کے قرآن کو دیتے ہیں۔ کتنے گھنٹے ہم موبائل کو دیتے ہیں اور کتنے گھنٹے ہم اسلام کو دیتے ہیں، کتنے گھنٹے ہم درود شریف کو دیتے ہیں، کتنے گھنٹے ہم اللہ کے ذکر کو دیتے ہیں۔ یہ بھی تھوڑا سا محاسبہ کر لیں، تول لیں، تو اگر صحیح تول کی نا ہم نے صحیح، تو پتہ تو چل جائے گا ہمیں۔ جب پتہ چلے گا تو پھر اگر دانا ہوئے ہم، اگر ہم کیا ہوئے، عقل مند ہوئے، ہوئے، باشعور ہوئے، تو انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ اپنا محاسبہ کر کے آہستہ 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 اس کو کم ضرور کر لیں گے۔ پھر اللہ کریم ہے، وہ اپنے فضل سے ہمیں نجات بھی عطا کر دے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ فضل فرمائے جب، تو ہماری یہ اس کے ذریعے سے بدگمانی کے بارے میں اور بہتان کے بارے میں تو بڑے سخت وعیدیں ہیں۔ جن قوموں کو جانوروں سے بدلا گیا ہے نا، ان میں ایک عادت بہتان لگانے کی بھی تھی، بہتان لگانا، اور یہ اس موبائل کے ذریعے سے عام ہو گیا۔ تحریری غیبتیں، چغلیاں، حرام کام ہو رہے ہیں۔ بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ سوال میں نے جو اپنے لیے قائم کیا ہے، آپ سے شیئر کیا ہے، میں نے آپ حضرات تک پہنچایا ہے کہ اگر موبائل فون ہماری قبر میں رکھ دیا جائے تو یہ نجات کا سبب ہوگا یا رحمت الہی کا سبب ہوگا، جو ہم نے اس کا استعمال کیا اس کے مطابق۔ یہ غور کر لیں، یہ غور ضرور کرنا ہے۔